پاکستان میں پہلا لانگ مارچ جب سیاسی قائدین کے گھروں پر توپیں نصب کی گئی۔ ناظرین، پاکستان میں ایک دفعہ پھر لانگ مارچ کا موسم چل رہا ہے اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی قیادت میں پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کا باقاعدہ آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ لیکن یہ پاکستانی تاریخ میں پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، بلکہ سال ہر سال سے یہ چلتا آ رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ پاکستان میں پہلا لانگ مارچ کب منعقد ہوا اور وہ کون سے حالات اور صورتحال تھی جس میں اس لانگ مارچ کا انعقاد کیا گیا۔ جب ہم پاکستانی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ 1953 میں پہلی دفعہ پاکستان میں ملک گیر سیاسی جدوجہد ہوئی، جب تمام راستوں اور قافلوں کا رخ اس وقت کے وفاقی دارالحکومت کراچی کی جانب تھا۔ یہ 1 مارچ 1953 کی بات ہے، جب تحریک ختم نبوت اپنے زوروں پر تھی۔ اس وقت اس تحریک کے سربراہان نے ملک گیر احتجاج کی کال دی تھی اور اس احتجاج پر لبیک کہتے ہوئے ملک بھر سے قافلے اس وقت کے وفاقی دارالحکومت کراچی کی جانب نکل پڑے تھے۔ اس وقت پاکستان کے گورنر جنرل غلام محمد تھے اور وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین تھے۔ تحریک ختم نبوت کا بنیادی مقصد ملک بھر میں قادیانیت کے بڑھتے ہوئے اثر رسوخ کو روکنا تھا۔ چونکہ اس وقت کی حکومت کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اس تحریک کو اور اس مارچ میں شرکت کرنے والوں کے خلاف مکمل طور پر کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے انہوں نے سب سے پہلے بڑی تعداد میں گرفتاریاں کی۔ تحریک ختم نبوت کے سربراہان اور قائدین کو گرفتار کیا گیا۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 721 افراد اس وقت گرفتار ہوئے اور ملک بھر میں ایک ہنگامہ آرائی کی کیفیت تھی اور ایک بونچال کی کیفیت تھی۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ اس وقت بہت سارے لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا اور ملک کے اہم مقامات پر اور بالخصوص حکومتی وزراء کے گھروں پر حفاظتی توپیں بھی نصب کی گئی۔ نہ صرف یہ بلکہ بہت سے سیاسی لیڈران کو موت کی سزا بھی سنائی گئی، جس میں مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا ابوالستار نیازی سر فہرست ہیں۔ مولانا ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتابچہ لکھا تھا مسئلہ قادیانیت کے نام سے۔ مسئلہ قادیانیت پر حکومت کی جانب سے سوالات اٹھائے گئے اور کہا گیا کہ اس کتاب کے ذریعے سے انہوں نے مسلمانوں کے اندر اور بالخصوص پاکستانی رعایا کے اندر منافرت پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے، اس لیے ان کو سزائے موت سنائی گئی۔ لیکن بعد میں ملکی اور بین الاقوامی دباؤ کی وجہ سے اس پر کسی قسم کا کوئی عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ ناظرین، تحریک ختم نبوت کے قائدین اور سربراہان نے ملک میں متبادل قیادت کا اعلان بھی کیا تھا۔ سب سے پہلے تو مجلس عمل کو توڑ دیا گیا، پھر اس کے بعد مجلس عمل کو توڑ کر راست اقدام کی ایک کمیٹی قائم کی گئی۔ مولانا ابوالحسنات جو اس وقت جمعیت علماء پاکستان کے صدر تھے، ان کو پہلی دفعہ ڈکٹیٹر بھی نامزد کیا گیا۔ یعنی اس بات کا مطلب یہ تھا کہ جب اس تحریک کے نتیجے میں جب موجودہ حکومت کو ختم کیا جائے گا، جب موجودہ حکومت کا خاتمہ ہوگا تو مولانا ابوالحسنات زمام اقتدار سنبھالیں گے۔ اس کے علاوہ اس وقت کے جو وزیر خارجہ تھے وہ ظفر اللہ تھے اور ظفر اللہ قادیانی تھے، اور تحریک ختم نبوت کے قائدین کا اس بات کے اوپر بھی اعتراض تھا کہ ظفر اللہ ملک میں قادیانیت کی ترویج کر رہا ہے اور ان لوگوں کو نواز رہا ہے۔ اس لیے اس وقت مجلس عمل کے صدر ماسٹر تاج الدین نے حکومت کو یہ وارننگ بھی تھی کہ حکومت کو ان دو چیزوں میں کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا، یا ملت اسلامیہ کا انتخاب کرنا ہوگا یا سر ظفر اللہ کا انتخاب کرنا ہوگا۔ یہاں تک تو وہ سارے معاملات اور حالات تھے جو چل رہے تھے، لیکن دوسری جانب حکومت بھی اس تحریک کو پوری طرح سے طاقت کی بنیاد پر دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سب سے پہلے تو بڑی تعداد میں، جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا، قائدین کو گرفتار کیا گیا۔ اس کے علاوہ ملک کے مختلف پبلک مقامات کے اوپر حفاظتی توپیں بھی نصب کی گئی، پولیس اور افواج پاکستان کو فری ہینڈ دیا گیا۔ تو اس وجہ سے ملک بھر سے جو قافلے کراچی کی جانب محو سفر تھے وہ تو وہاں پر بڑی تعداد میں نہیں پہنچ سکے، لیکن کراچی کے اپنے عوام بڑی تعداد میں نکل پڑے تھے۔ لیکن ریاستی مکے کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے؟ اس لیے اس تحریک کے اندر جب ان کی لیڈرشپ گرفتار تھی اور پبلک مقامات کے اوپر حفاظتی توپیں نصب کی گئی تھی، جب سیکیورٹی فورسز کو فری ہینڈ دیا گیا تھا، تو اس وجہ سے اس تحریک کے اندر وہ جان باقی نہیں رہی۔ ناظرین، یہی وہ تحریک ختم نبوت تھی جس کا تسلسل 1974 تک برقرار رہا، لیکن اب کی بار وہ کامیاب ہو چکی تھی۔